جو خاص طور پہ ہمارے دیہات ہیں، ایسے گوٹ ہیں یا ایسے ہمارے چھوٹے علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر تو ان کو کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے. اور پھر اگر ان کو کوئی روکتا ہے، پولیس والا روکے یا کوئی بھی روکے، پولیس کے پاس میرے گھر میں 74 کی وہ بندوقیں ہیں جو چلتی بھی نہیں ہیں، ایگزیکٹلی. جب آپ کا جیل کا نظام جو ہے، بجٹ جو ہے وہ 5 پیسے ہے، جو انگریز کے زمانے کا تھا. انگریز نے آپ پہ رحم کرایا تھا کہ وہ آپ کو ضرور مارتا تھا پکڑ کے، مگر انسانیت کے ساتھ مارتا تھا. تو وہ 5 پیسے جو فی بندہ تھا وہ آج تک ہے. اس کو نہیں آج کل ایسا نہیں بڑھانے کا. آج کل تو کھانا بھی بہترین ملتا ہے. وہ ایک ماڈل جو ہے نا وہ بنائی گئی ہے، ایگزمپلری ایک جیل ہے جس کو انہوں نے ماڈل نئی جنریشن مستمل. یہ آپ نے سنا ہوگا ماوا، میں بھی کھاتا ہوں، سب کھاتے ہیں جتنے بھی مالی لڑکے ہیں. اس کے اوپر اگر آپ کی جیب سے برآمد ہو جائے تو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں، پھر اس میں 40-50 ہزار روپے کا مطالبہ کرتے ہیں. ایسا ہی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، ناگ کراچی، گلشن کھلے عام کلاشیں لے کے گھوم رہے ہیں. پولیس کے لیے اچھا ان کو کوئی کیوں نہیں پکڑنا؟ سوال یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ذیشان احمد صدیقی. آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان. آج میں موجود ہوں ٹیوانہ ہاؤس کراچی میں، جہاں سابق ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی چیئرپرسن پاکستان اسٹیٹ سرکل محترمہ راحیلہ ٹیوانہ صاحبہ کی جانب سے جو ہے سندھ عوام اتحاد کی نام سے جو ہے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس کانفرنس میں جو ہے مختلف سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے علاوہ مختلف شعبہ اجات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. اب یہ کانفرنس کا ایجنڈا کیا تھا اور یہ کانفرنس کا انعقاد کیوں کیا گیا، یہاں جو شرکا ہے پہلے ان سے جانتے ہیں جنہوں نے یہاں اس کانفرنس میں شرکت کی کہ ان کی اس کانفرنس کے بارے میں کیا رائے ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سابق ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی و چیئرپرسن پاکستان اسٹڈی سرکل محترمہ راحیلہ ٹیوانہ صاحبہ سے. آج ہم نے اپنی بہن کے ہاؤس میں راحیلہ ٹیوانہ کے گھر میں عوامی اتحاد جو بنایا ہے، اس میں ہماری جو ایجنڈا تھی وہ تھی غربت. جو غربت ہے اور یہ غریب لوگ ہمارے سندھ میں، پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں، ان کا روٹی کپڑا اور مکان کے نظر تحت ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. اس لیے ہم نے آج اتحاد میں یہ فیصلہ کیا ہے اپنے عوامی اتحاد میں کہ غریبوں کے لیے آٹے کے لیے ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے اور گورنمنٹ سے اپیل کرنی ہے کہ وہ جو غریب بیچارے ان کو آٹا نہیں مل رہا ہے، اتنا مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، اسی میں آپ ان کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہے. جی، میں سیف الرحمان، سیکرٹری جنرل آل پاکستان مسلم لیگ. آج یہ میڈم راحیلہ ٹیوانہ کی رہائش گاہ کراچی ڈیفنس میں آج یہ پروگرام تھا، اور یہ ہمارے سندھ قومی اتحاد کا آج دوسرا پروگرام تھا، اور اس میں بھی ہمارے یہی جو مسائل ہیں، اس وقت جو موجودہ مسائل ہیں اس پر بحث کی گئی. لوگوں نے اپنی اپنے کمنٹمنٹ دیے، اپنی اپنی رائے دی، اور تمام میڈیا کے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور بہت زبردست اپنے کوریج کی، اور یہی طے ہوا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس ملک کے لیے کام کریں گے. میرا نام ڈاکٹر روبینہ، میں ہربلسٹ ہوں. آج ہم یہاں راحیلہ آپا کے یہاں آئے تھے اور سندھ عوامی تحریک سے کے متعلق آج ہماری کانفرنس تھی، اور بہت سارے موضوعات ڈسکس ہوئے. لیکن دیکھیں اس پاکستان میں اور ہمارے اس شہر میں جو حالات ہو گئے ہیں، پورے پاکستان کے حالات خیر ڈسٹرب ہیں، لیکن شہر کراچی بالخصوص متاثر ہے. اس میں سب سے اہم بات کہ ہم پریشان ہیں کہ کھانا ہی کیسے کھائیں. روٹی ملنا محال ہے، پیاز ملنا محال ہے، ٹماٹر ملنا محال ہے. تو اس وقت تو اتنا برا حال ہے، ہم چاہتے ہیں وہ جو مسائل آج ڈسکس ہوئے ہیں، جو پوائنٹس نکالے گئے ہیں کام کرنے کے لیے، ایجوکیشن دیکھنی ہے، کرپشن دیکھنا ہے، اور ہر جگہ کرپشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ہر جگہ کرپشن ہے. ہم اسے کیسے دور کریں، اس سارے مرحلے کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کا حل نکالنا ہے. لیکن کول ڈاؤن ہو کر، محبت کے ساتھ، عوامی لوگوں میں بیٹھ کر، وہ جو ہماری عوام پریشان ہے ان کے درمیان بیٹھ کر ہمیں مسائل کا حل کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں اس مسائل کا حل کیا جائے، اور آج جمع بھی اسی لیے ہوئے تھے. انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ میٹنگ جو کریں گے وہ ہم پلان کریں گے کہ ہم نے کس موضوع کو لے کر چلنا ہے اور کس انداز میں چلنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی انفارمیشن دیں گے. تو ہمارے ابتدائی مراحل ہیں، آج ہم نے کمیٹیاں بنا لی ہیں، اور اسے عملی طور پر اب ہم کام لے کر چلیں گے. دعا کریں
کہ ہم جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو دوبارہ، جو دعاؤں کا پاکستان تھا، جو کلمے کا پاکستان ہے، جسے ہم نے تباہ و برباد کر دیا، سب لوگوں نے، سارے سیاستدانوں نے اور سب لوگوں نے مل کر اسے تباہ کیا، اس ڈوبے ہوئے پاکستان کو ہم چاہتے ہیں، سوراخ زدہ کشتی کو چاہتے ہیں کہ دوبارہ چلنے کے قابل ہو جائے. تو ہم اس کوشش کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں اور ہم سب بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ سب مل کر کہ پاکستان بہتر ہو جائے اور سلامتی رہے، سلامت رہے. آمین. جزاک اللہ. کا جو پروگرام تھا، جو میٹنگ تھی، یہ ایک چھوٹا سا اجلاس کے لیں. یہ راحیلہ ٹوانا صاحبہ کی کاوشیں ہیں اور ان کی اس شہر کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. وہ چاہتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو اور عوامی مسائل حل ہو، اور وہ منصوبہ پہ تو رہی ہیں، کافی منصوبے پہ رہی ہیں، مگر ان کی پھر بھی اسٹرگل ہے کہ میرے ساتھ لوگ جڑے رہیں. تو اس اجلاس کے حوالے سے میں نے گزشتہ اجلاس میں بھی جو بات کی تھی اسی کو بھی میں نے ریپیٹ کیا ہے کہ ہم ایک ایجنڈے پہ کام کریں. وہ ایک ایجنڈا جو ہے وہ یہ کہ ہم تمام مسائل کو نہ حکومت ختم کر سکتی ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقتیں ختم کر سکتی ہیں. جو سسٹم ہے وہ سسٹم رہے گا، تو ہمارا جو کام ہے اس سے کام ہمیں وہ کرنا چاہیے. قطب الزمان لائر ونگ کا مرکزی سیکٹری، مرکزی صدر ہوں آل پاکستان مسلم لیگ کا. ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے تھے تمام عوام لوگوں میں یہ سیوک سینس بیدار کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں اپنی اہمیت کا اور قانون کا پتہ چل سکے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی تمام گورنمنٹ نے عوام کو مکمل طور پر بھکاری بنا دیا ہے. آٹے، چینی، دال وغیرہ ان کو چھوڑیے، بجلی، گیس وغیرہ سب غائب ہو چکی ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں تاکہ ہم خود وہ چیز حاصل کر سکیں جس میں بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، آٹا ہے، اور غریب عوام کو آگے بڑھا سکیں. میرا نام سعید احمد ہے. میں سندھ گورنمنٹ سے ریٹائرڈ ہوں. میں ایڈیشنل سیکریٹری بھی کام کیا ہے، ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں LLM بھی ہوں اور بیسیکلی انجینئر ہوں. اچھا، آج کا جو پروگرام تھا راحیلہ صاحبہ کا بہت ہی اچھا تھا. اس میں جس طرح انہوں نے فارمیشن کی ہے، جس طرح یہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ کامیاب جائے گا. ہمارے یہاں یہ جو سیاست اس وقت چل رہی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ گنڈا گردی ہے یا کرپشن ہے یا دوسری چیزیں. انشاءاللہ راحیلہ صاحبہ ان سب کو کور کریں گی اور آئندہ ہم سب مل کے کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے. تھینک یو. لیکن اس وقت جو پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے. عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کون وزیر اعظم ہے، کون وزیر اعلیٰ ہے، کون گورنر ہے. اس کو چاہیے 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا. اس کا سب سے زیادہ فقدان ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے. آپ جیسا کہ ابھی دیکھ رہی ہیں کہ ابھی جو لڑائی ہے وفاق کی اور صوبوں کی، وہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے. آپ بتائیں نا، چاہے PTI ہو یا PDM میں شامل جماعتیں ہوں، اس میں سے کون عوام کا سوچ رہا ہے؟ سب کو اپنی اپنی کرسیاں چاہیے ہیں. اب ایک طرف جو ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، لیکن اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معاشی ہم عدم استحکام کا شکار ہوں گے. ملک میں جو ہے سیاسی عدم استحکام جب آئے گا تو آٹومیٹک معاشی جو ہے عدم استحکام کی طرف جائیں گے. ملک کو اس وقت جو ہے سیاسی اور معاشی دونوں استحکام کی ضرورت ہے. آپ اس کو تھوڑا سا فوکس کریں، اور خاص طور پہ آپ جو ہے اس پہ غربت، بے روزگاری پہ آپ زیادہ فوکس کریں. آپ کے تمام ہی پوائنٹس اہم ہیں. مجھے یاد بھی نہیں، بہت ساری اپنے باتیں کی ہیں. ایک آپ نے سائبر کرائم کی بات کی، اس پہ بھی آپ کو جو ہے اور ہم سب کو مل کے اس پہ جو ہے کام کرنا چاہیے. اور آپ کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی آپ کے پوائنٹس ہیں، آپ جس جگہ جائیں گی کھڑی ہوں گی باحثیت صحافی ایک طفل مکتب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اب جو ہے صرف باتیں نہیں، اب اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. اب آپ جو ہے عملی طور پہ نا کوئی بھی ایک کام لے لیں، کوئی بھی ایک پوائنٹ اٹھا لیں، کوئی بھی ایک ایشو آپ لے لیں. اس ایشو پہ جہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ساتھ بھی 100 لوگ نہ ہوں. اگر کوئی بھی ایک آواز دے گا، ظاہر سی بات ہے فرد واحد جو لوگ موجود ہیں سب کے پیچھے سب کے اچھے تعلقات ہیں، اچھی PR ہے. اگر ایک آپ ایشو اٹھاتی ہیں اور اس پہ ہم سب مل کے لبیک کہتے ہیں، اس مسئلے کو اگر ہم سب حل کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں ایک جو ہے ٹریک پہ چڑھیں گے اور ہمیں آگے چلنے کا جو ہے ایک راستہ ملے گا. تو بس اتنے کہنا چاہوں گا. آپ جو ہے میڈم اسٹارٹ لیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. اب میرے ساتھ موجود ہیں سندھ عوام اتحاد کی روح رواں سابق ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی و چیئرپرسن پاکستان اسٹڈی سرکل محترمہ راحیلہ ٹوانا صاحبہ. ان سے جانیں گے کیونکہ پہلے انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی جس کا جو نام تھا
कराची अवाम इत्तेहाद था, अब जो है सिंध अवाम इत्तेहाद इन्होंने नाम रखा है। पहले तो आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस हवाले से जानेंगे राहिला टिवाना साहिबा से। राहिला साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप बताइएगा आज जो कॉन्फ्रेंस का आपने इनेकाद किया, आज का एजेंडा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने सवाल पूछा कि पहले कराची था अब सिंध अवाम है। हमारे से बहुत लोगों ने डिमांड की, पहले तो हम सिंध को फोकस करके यहाँ के मसाइल को उजागर कर रहे थे और उनको लड़ रहे थे, जिस तरह भी जिसको जो मदद दे सकते थे मुत्तहिद होकर। अब हमसे पूरे सिंध ने कहा कि आप सिर्फ कराची को लेकर क्यों चल रहे हैं, जबकि तबाही और बर्बादी पूरे सिंध के अंदर मौजूद है और मसाइल का शिकार पूरा सिंध है। तो फिर हमने आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए ये रखी कि सिंध अवाम इत्तेहाद के हवाले से हमने इसको आज मुनक्कद किया, जिसके अंदर बहुत सारे सियासी, समाजी और मुख्तलिफ नज़रियात और ख़यालात रखने वाले दोस्त शरीक हुए। मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि अवाम मुत्तहिद है अपने मसाइल को हल करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान मसाइल की हमाजगाह बन चुका है, एक गढ़ बन चुका है, और मसाइल भी ऐसे हैं जो इंसानियत सोज़ हैं। इंसानियत को मतलब जितना भी इंसानियत के ख़िलाफ़ कुछ हो सकता है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया है, मसाइल का शिकार कर दिया है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में फ़ंड मांगने के लिए जा रहे हैं, कर्ज़ा मांगने के लिए जा रहे हैं, $10 मिलियन वहाँ से फ़ंड उठा रहे हैं या खैरात मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और वहाँ के सबसे कीमती होटल्स के अंदर उनका स्टे हो रहा है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनका डेलीगेशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आटे के एक एक गंदम के दाने के लिए मर रहे हैं, ख़ुदकशी करने पे मजबूर हैं। आज एक बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों को बहा दिया पानी के अंदर और फिर उसके बाद धाड़े मार के वो रोता रह गया। मगर वो तकलीफ़ें, वो चीखें, वो बातें हमारी हुकूमतों को समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए कि नॉन टेक्निकल, गैर ज़िम्मेदार, बेहिस किस्म के हुक्मरान मौजूद हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट का काम जो है वो कानून साजी करना है। और लोकल गवर्नमेंट जो एक फैमिली की हैसियत होती है, लोकल गवर्नमेंट फैमिली की तरह से अपने अवाम के मसाइल को हल करती है, क्योंकि वो बनाई ही इसीलिए गई है, उसका नाम ही इसीलिए लोकल गवर्नमेंट रखा गया है कि वो अवाम के घरेलू और उनके गली मोहल्ले के मसाइल को हल करे। मगर वो इसलिए नहीं हल करना चाहते, और क्योंकि उसके ऊपर फ़ंड इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट रकम देनी पड़ती है जो काउंसलर्स होते हैं, लिहाजा उसमें सबसे आसान रास्ता हुकूमतों ने ये चुना जो सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें कहलाती हैं। इस वक्त जमहूरी हुकूमतों का ये हाल चल रहा है कि वो आइन को अपनी मर्ज़ी से तोड़ फोड़ कर जिस तरफ लेकर जाना चाहती हैं वो ले जाती हैं। पाकिस्तान के इस वक्त पोजीशन ये जारी है, इदारे से इदारे को टकराया जा रहा है, एक दूसरे पे तोहमत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं इस कर्ज़ लेने के ऊपर जो बेढंगे तरीके से भीख मांग कर कर्ज़ लिया गया और वहीं पे अपनी अय्याशी में उसको होटल की नज़र भी कर दिया गया, तो ये अवाम के क्या मसाइल हल करेंगे। और वहीं पे DWO ने वहीं पे क्वेश्चन किया, मीडिया के लोगों ने पाकिस्तान के अवाम से कि क्या तुम ये समझते हो कि जिन लोगों ने यहाँ पर आके अय्याशी की है आपके इस फंड के साथ, तो वो आपको ईमानदारी के साथ मुतासरीन तक ये रकमें पहुँचाएंगे? ये रकमें आप कैसे पहुँचाएंगे? आधे से तो ज़्यादा 90% तो आप इसको किस्त में दे देंगे। आपने IMF की किस्तें इतनी हाई फाई कर दी हैं, और आप लोगों की आपके अंदर समझ नहीं है, अकल नहीं है इन पॉलिटिशियंस के अंदर। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं असेंबलियों के टूटने के ऊपर खुशी का जश्न मनाऊं या ये भीख मिलने के ऊपर खुशी का जश्न मनाऊं, या इस अवाम की अकल के ऊपर मातम करूं जो वन मैन शो के ऊपर चल रहे हैं। वन मैन शो ने आज आपको इस नहज पे खड़ा कर दिया है कि आप भूख, इफलास और ज़िल्लत और रुसवाइयों का शिकार होकर रह गए। आपसे छतें छीन ली गई हैं, आपसे रोटी कपड़ा मकान के नाम के ऊपर जो कुछ था वो भी ले लिया गया है। ज़रा ही मुल्क में आटा नहीं मिल रहा। ये वही हशर हो रहा है जो कभी बांग्लादेश के अंदर था। सॉरी, कड़वी बातें लगेंगी, बहुत बुरी बातें लगेंगी, मगर आने वाली अपनी नस्लों को समझाना पड़ेगा कि तुम लोग इस वक्त ग़ुलामी की तरफ जा रहे हो। आप अपने आप को ग़ुलामी से निकालो। ऐसे घिनौने पाकिस्तान के अंदर क्राइम हो रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के किए जा रहे हैं।
नौकरियां पुलिस वाले ऑन कर रहे हैं कि भाई हम नौकरी दे रहे हैं और लोगों से उसके पैसे लिए जा रहे हैं, और उसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स शामिल हैं। उसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स ने आगे अपने एजेंट रखे हुए जो लोगों को घेर के, मासूम लोगों को घेर के लाते हैं और फिर उनसे वो पैसे लेके उनकी असल डिग्रियां लेकर बैठ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम के अंदर डायरेक्टर इकबाल साहब के पास मैंने खुद जाकर कंप्लेन की और कंप्लेन करके उनको बताया कि ये देखें ये सब कुछ आया हुआ है। जो उन्होंने हर चीज़ को एंजॉय किया, वीडियोस भी देखी। उन्होंने कहा जी हम हैंडीकैप है, वो लोग पैसा मांगते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम जाके मुजरिम को पकड़ सकें। और हकीकत तो ये है कि जब कानून बना था तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मुनज़्ज़म कानून था कि जिसमें जो मुजरिम बच के निकल नहीं सकता, मगर एक जमहूरी हुकूमत के, जमहूरी इदारे के, नेशनल असम्बली की एक एमपीए ने अपने बेटे की खातिर पूरा कानून चेंज करवा दिया। ये आप आइन के साथ कर रहे हैं, ये कत्लेआम है आइन का। मैडम, सिंध अवाम इत्तेहाद आपने जो आज आपके बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन ये तमाम ही बुनियादी इशूज़ हैं, लेकिन इन इशूज़ को हल करने के लिए आप अमली तौर पर कब इक़दामात करेंगी? जनाब, आज की हमारी बहुत ही सेहतमंद किस्म की मीटिंग हुई, बहुत कारआमद मीटिंग थी, जिसके अंदर के हमने फ़ैसले किए हैं कि हम यहाँ पर कमेटियाँ बनाएंगे और हमारी 3 कमेटियाँ तैयार हो चुकी हैं, जिसके अंदर एक मीडिया की हैं, जिसमें हमने अपने सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी दोस्तों को रखा है जो काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमने अपनी लॉयर फोरम को रखा है, इंशाल्लाह भी मैं सबके नाम वगैरह आपको दूंगी। और इसी तरह से बाकी हम आवाम हैं और हम लड़ेंगे इनके साथ। आइंदा हम ब्यूरोक्रेट को और पार्लियामेंटेरियन को और जो भी इदारे इस वक्त मुजरिमाना गफलत का शिकार हैं और वो आवाम के मसाइल को हल नहीं कर रहे, जबकि ये मसनूई सारे मुसीबतें डाली जा रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बांग्लादेश के अंदर डाली गई थी, उसी तरह से हमारे साथ ये गेम दोबारा खेला जा रहा है। तो हम पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ेगा। और हम अब उनको वार्निंग कर रहे हैं कि सिंध अवाम इत्तेहाद गवर्नमेंट के साथ मिलकर अवाम के मसाइल को हल करना चाहता है। जो भी गवर्नमेंट आए, हमें इससे कोई वो नहीं है, मगर आपको मसाइल हल करना है ईमानदारी के साथ। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो हमारा एजेंडा है वो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और हमारा रियल इलेक्शन। जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, जब तक कि आप असल लोगों को हुकूमत नहीं देंगे, और हम किसी मुजरिम को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैडम, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए 2 सवाल और करूँगा। मुल्क को इस वक्त 2 मसलों का सामना है, एक माशी बहरान और दूसरी तरफ दहशतगर्दी ने सर उठाया, इस पर आप क्या कहेंगी? जनाब, दहशतगर्दी भी इसी वजह से हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा अपना काम कर नहीं रहा। आप देख लेना कि छोटी छोटी सड़कों के ऊपर जो मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चों के अगवा हो रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ का बताएं कि ये जो सो कॉल्ड ऐसे इदारे बन गए हैं कि पाकिस्तान के कौमी इदारे भी हैं, गवर्नमेंट के इदारे भी हैं मौजूद, उसके बावजूद लोगों ने अपने इदारे बना लिए हैं। उनकी एम्बुलेंसों के अंदर जैसे ओल्ड सिटीज़न के नाम से बनाए हैं या ख़वातीन के नाम से कुछ इदारे बना लिए गए। इनकी एम्बुलेंसों के अंदर बाकायदा चोर खाने हैं जिसमें असला इधर से उधर जाता है। इसी तरह से इनके इदारों के अंदर से तमाम क्राइम हो रहा है, मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि पुलिस की सबकी मिली भगत है। जब आप मिली भगत से ये काम कर रहे हैं और इसके अंदर मरता कौन है? मासूम सिपाही जिसके पास सिर्फ एक गन होती है, और ऊपर जो बैठे हुए बॉस हैं वो सब एक छोटा सा क्राइम जो है, अगर एक मोबाइल सड़क के ऊपर नीचे छीना गया है किसी दूध वाले का, किसी गरीब बच्चे का, मैकेनिक का या किसी का, उसके जो पैसे होंगे वो हाई फाई ऊपर मिनिस्टर तक पहुंचते हैं। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात भी कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हमें जो सरहदों पर जो दहशतगर्दी का सामना है, ज़ाहिर सी बात है आप जनरल मुशर्रफ साहब के बहुत करीब रही हैं और उस दौर में जो है बहुत ऑपरेशन किए गए थे तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब जो दोबारा से दहशतगर्दी ने सर उठाया, इस पर आप क्या कहेंगी? पाकिस्तान के अंदर संजीदा लोग नहीं मौजूद। हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं और वो हमारे बेटे हैं। उनके लिए हम समझते हैं कि वो एक हाथ में कफन एक हाथ में अलम लेकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो उनकी शहादतें मुसलसल हैं। मगर ये क्या बात हुई कि जिन लोगों ने ये पॉलिसीज़ बनाई हैं
جو لوگ پاکستان کے اندر فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں وہ صرف الیکشنز کو جیتنے کے لیے یہ گیم کر رہے ہیں، اور اس کے اندر تمام لوگ موجود ہیں۔ اس کے اندر آپ کسی کو بھی نہیں نکال سکتے۔ الیکشن کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں، انہیں جو بھی جرم کرنا پڑے وہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی کنٹری پالیسی نہیں ہے، نہ آپ نے کشمیر پہ کوئی وضاحت پیش کی، آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے آپ نے نکال دیا۔ اب ایک دوسرے پہ بلیم گیم تو کر رہے ہیں، بالکل بلیم گیم چل رہا ہے، اور مگر اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا۔ پاکستان اس وقت ایک فری پورٹ بن چکا ہے، کرمنلز کے لیے فری پورٹ بن چکا ہے۔ تو یہ طالبان ہوں یا کوئی اور جہادی تنظیمیں ہوں یا سیاسی جماعتوں کے گلو بٹ ہوں، وہ سب اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور عوام صرف اس وقت نہتی، بے بس اور لاچار ہے، جس کی مجبوری بے کسی اور بے بسی کو بیچ کر یہ اس وقت کا پولیٹیشین جو ہے سو کالڈ سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں، ون مین شو پر چل رہی ہیں، نسل در نسل غلام اس قوم کو بنانے کے لیے چل رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ان کا گیم ہے۔ عوام سے اپیل ہے، صرف آپ سے ذیشان صاحب، آپ کے چینل سے، آپ کے توسط سے عوام سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے آزمائے ہوئے کو دوبارہ مت آزماؤ، اپنی عزت اور اپنی قدر و منزلت کو جانو، اور کوشش کرو کہ آپ مسلسل غلام بننے کی جو کوشش اور اپنی نسل کو غلام بنانے کی کوشش ہے اس سے باز آ جاؤ، ورنہ دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت ایسے ہمارے سے ملتے جلتے حالات میں آپ دیکھ لو، سری لنکا کا حشر آپ دیکھ لو، یہ وارننگ ہے پاکستان کے پولیٹیشینز کے لیے۔ یوتھ ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے، آپ بھی سمجھتی ہیں، لیکن اس وقت اداروں کے خلاف جو بیانات اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پر پاک فوج کے خلاف کچھ جو ناسمجھ لوگ ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے چینل کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، میں یوتھ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے بچوں آپ قدر کرو اپنی، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ لڑائی ہے کیا، آپ کو سمجھنا ہوگا مسائل حقیقت میں ہیں کیا، اس کے بعد اپنی انگلیوں کو بھی تکلیف دو اور دماغ کو بھی تکلیف دو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے ملک کے اوپر دشمن آٹے میں نمک سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب آٹا جو ہے وہ کم ہے اور نمک زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اگر یہ زہر قاتل کو آپ نے اپنے اندر سے نہیں نکالا، نفرتوں کو مٹاؤ، اصل مجرم کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ فوج جب کھڑی ہوتی ہے سرحد کے اوپر تو وہاں پر وہ اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے جاتے ہیں، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں صرف ایک باکس کے اندر آتے ہیں، اس کے بعد ان کے بچوں کی مالکی کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا، نہ ان کو کوئی ایسے ان کے بچوں کے پاس فارچونر ہے کہ کل کا پان بیچنے والا اگر آج منسٹر بن گیا ہے، آج وہ الیکشن میں جیت گیا ہے، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے جا کر قانون سازی کیسے کرنی ہے۔ آپ کو گریبان پکڑنا ہے، آؤ ہمارے ساتھ، سندھ عوام اتحاد کے ساتھ آؤ، ہم ان کے ساتھ لڑائی لڑیں گے، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے بھی اور ان کو کام کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ ہوا ہے کہ ساری سفارشی بھرے ہوئے ہیں، سارے آپ نے میرٹ کا قتل کر کے آپ نے سفارشی بھر دی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ روز آپ کہتے ہیں کہ آج الیکشن ہوگا، آج نہیں ہو رہا کل ہوگا، آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپیہ اس کے اوپر ایک الیکشن کے اوپر ختم ہوتا ہے، اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر اس کے جو ٹکٹ بک رہے ہیں اس کے اوپر کیا آپ نے کبھی ان کو مذمت کی؟ آنکھیں بند کر کے آپ ایسے سیاستدان جو سو کالڈ سیاستدان ہیں اگر ماضی اٹھائیں گے ان کا تو وہ کچھ اور نکلیں گے، خدا کے لیے ان کی بات مت مانیں۔ آپ کو چاہیے آپ پاکستان کی افواج پاکستان کے بعد اگر محافظ ہیں، وارث ہیں، مالک ہیں تو وہ میرے بچوں آپ ہیں، نوجوانوں آپ ہیں، آپ کو سنبھالنا ہے اس پاکستان کو۔